ما زاغ البصر وما طغى، اے محبوب تو آپ نے مجھے ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا، مجھے ہی دیکھا، دکھانے والا خود تسلی دے، محبوب آپ نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ نہ جانے قیامت تک کئی لوگوں کو فرق لگ گیا، لگتا رہے گا کہ جبریل امین کو دیکھتے رہے۔ میں نے کہا جبریل امین تو ہر روز پاس آتے تھے، انہیں کیا دیکھنا جو سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے، ابھی ان کو دیکھنے کی کوئی حاجت باقی ہے؟ رب نے تمام شک والوں کے شک دور کر دیے۔ رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اے حبیب آپ کی آنکھوں نے کسی اور کو نہیں دیکھا، اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ادن منی، حبیب میرے قریب ہو جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں اور قریب ہوتا گیا، اور قریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں یہ لفظ ہے دنل جبار رب العزہ، وہ اللہ اپنے حبیب کے خود قریب ہوا، جبکہ وہ قریب ہونے سے پاک ہے، جبکہ وہ قریب ہونے سے پاک ہے۔ یہ لفظوں کا ترجمہ ہے، وہ دنل جبار رب العزہ، کہ وہ رب اپنے حبیب کے قریب ہوا، حبیب رب کے قریب ہوئے، جبکہ رب قریب ہونے سے بھی پاک ہے، اس کی شان کہ وہ قریب ہونے سے پاک ہے، لیکن پھر بھی اپنے حبیب کو قریب کیا۔ کتنا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمانوں کے برابر قریب کیا، پھر دو کمانوں سے بھی اور زیادہ قریب کر لیا۔ وہ قرب ایسا تھا کہ رحمت عالم فرماتے ہیں پھر رب کریم نے اپنی قدرت والا ہاتھ میرے دو شانوں کے درمیان رکھا۔ حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت جو اس کی شان کے لائق اس کا ہاتھ ہے میرے دو شانوں کے درمیان رکھا۔ یا حبیب اللہ، وہ ہاتھ آپ کے دو شانوں کندھوں کے درمیان آیا تو کیا ہوا؟ حضور جان عالم فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے، وہاں التجا کی کہ اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو رب کریم نے تجلی کا کروڑواں حصہ سوئی کے نکے کے برابر 70,000 حجابات میں طور پہاڑ پہ نازل فرمایا۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ پہاڑ اللہ کے تجلی کی برداشت نہ کر کے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ پہاڑ جہاں ریزہ ہو جائے اور وہاں حضور پاک فرمائیں کہ یہاں تجلی نہیں، تجلی کا پورا ہاتھ ہے، میرے دو شانوں کے درمیان آیا اور مجھے کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ امام فخر الدین رازی نے اس کا جواب دیا کہ طور پہاڑ پہ اگر تجلی آئے تو وہ جل جاتا ہے، رحمت عالم کے کندھوں پر ہاتھ رکھا جائے وہ جلتے نہیں، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ طور راکھ سے بنا ہوا تھا، تجلی پڑی تو وہ راکھ ہو گیا، اور حضور اللہ کے نور سے بنے ہوئے تھے، ٹھنڈک پیدا ہو گئی، برودت پیدا ہو گئی۔ اور پھر رب کریم نے پوچھا محبوب، وہ فرشتے سوال کر رہے تھے اور ان کا سوال سنا تو جواب بھی دے دیا۔ پھر رب پوچھتا ہے محبوب ان کو جو فرشتے جھگڑا کر رہے فیما یختصم مالا الاعلی، وہ جھگڑا کر رہے تھے کس بارے میں؟ تو رحمت عالم خود جواب دے کے گئے ہیں، ان کو سمجھا کے گئے ہیں۔ پہلے دوسرے آسمان پہ فرشتے کئی ہزار سال سے کھڑے سے چند مسائل میں گفتگو کر رہے تھے، فرشتوں نے آج کی رات کہا چپ ہو جاؤ، ابھی آمنہ کے لال کی سواری آ جائے گی اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حضور وہاں سے گزرنے لگے تو فرشتوں نے کہا حضور اتنا عرصہ ہو گیا، کئی ہزار سال ہم یہاں کھڑے ہیں، چند مسائل سمجھ نہیں آ رہے، حضور ہمیں بتاؤ۔ رحمت عالم نے بس اپنے آپ کو وہاں روکا نہیں، سواری کو آہستہ کیا، ان کی بات سنی، چلتے چلتے ان کا جواب بھی ارشاد فرما دی۔ جب رب کے حضور پہنچے تو رب نے پوچھا حبیب ان کا مسئلہ کیا تھا جس پر وہ بات کر رہے تھے؟ رحمت عالم نے انتہائی عاجزی کی انتہا کر دی، اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اب غور کر لو، کئی بے وقوفوں کو یہاں موقع بن گیا کہ جی دیکھو حضور فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، انت تعلم، اللہ تو جانتا ہے، انی لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا ہر موقع پہ یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی، کبھی یہ عاجزی کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ رحمت عالم نے اللہ کے حضور کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اب سنو، اس نا
جاننے والی بات رب کو اتنا پسند آئی، رب نے فرمایا حبیب ساری کائنات تمہارے قدموں کے نیچے ہے، ابھی بھی یہ بات ہے کہ میں نہیں جانتا، آپ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتے۔ حبیب سنو، جب یہاں پہنچے تو اب سنو، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھے وہ سب کچھ سکھا دیا جو کچھ زمین و آسمان میں تھا، میں نے جان بھی لیا، میں نے پہچان بھی لیا۔ حضور وہاں اللہ کے خاص کرم میں پہنچے، جب حاضر خدمت بارگاہ رب العزت ہوئے تو رحمت عالم نے اللہ کے حضور نیاز مندیوں کا خراج پیش کیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نذرانہ حضور نے رب کے حضور پیش کیا، رب کی طرف سے جواب آتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب سنو، رحمت عالم مکے سے چلے تو بیت المقدس پہنچے، نبیوں نے کہا یا نبی سلام علیکہ، حضور عرش اولی پہ پہنچے، بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ آیا، وہاں فرشتوں کو نماز پڑھائی، فرشتوں نے کہا یا رسول سلام علیکہ۔ جب حضور اللہ کے خاص کرم میں پہنچے تو رب نے فرمایا یا حبیب سلام علیکہ۔ یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں جمعے کے دن، یہ تو حضور کی معراج کی یادگار ہے۔ یہاں نبیوں نے کہا یا نبی سلام علیکہ، وہاں فرشتوں نے کہا یا رسول سلام علیکہ۔ جب رب کے خاص کرم میں پہنچے تو رب نے کہا یا حبیب سلام علیکہ۔ یہ سلام یہ تو جب بھی پڑھا جاتا ہے اس سے معراج شریف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اپنی نیاز مندیاں اور اپنی عاجزی انکساری اللہ کے حضور پیش کر دی، اور رب کریم نے سلام بھیج دیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رحمت عالم نے اپنے رب کی بے انتہا کرم نوازیوں کو دیکھتے ہوئے ساتھ ہی عرض کر دی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ یہ جو سلام مجھ پہ ہو رہا ہے اور جو تیرے نیک بندے ہیں میرے امتی، یہ سلام ان پر بھی ہونا چاہیے، یعنی یہ سلام ولیوں پر بھی ہونا چاہیے، جہاں شاہدولہ صاحب پر ہونا چاہیے، مفتی احمد یار خان پر بھی ہونا چاہیے، میرے مرشد پاک مولانا محمد عارف سیالوی صاحب پر بھی ہونا چاہیے، پیر سیال لجپال پر بھی ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ وہ سلام۔ اللہ کریم کا دیدار کر کے اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو بے شمار تحائف کمالات عطا کیے، حضور واپس تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حبیب کیا ملا ہے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ عرض کیا واپس جاؤ، رب تمہاری نہیں موڑے گا، رب تمہاری نہیں موڑے گا، واپس جاؤ، کم کراؤ۔ حضور پاک اب تشریف لے گئے۔ لو جی ساری حدیث کی کتابیں ہم نے دیکھی ہیں، فرمایا کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ اب حضور کے ساتھ جبریل تھے۔ ایک بار جبریل وہاں جا کے رک گئے، اب جبریل امین کوئی نہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سارے راستے میں نے پہلے دیکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارے راستے جہاں حضور بار بار آئیں، بار بار تشریف لے جائیں، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حضور یہ بتانے تھے جبریل امین مجھے راستہ نہیں دکھا رہے تھے، وہ تو خدمت گزاری کر رہے تھے، اور یہ سارے راستے میں نے پہلے دیکھے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی ایک حدیث پاک، آپ کا ایک فرمان، آپ کے دین کی شان میں نے پڑھ رکھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء من ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔